نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ انہ هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کو یہ حکم دینا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں اور اس کا شیطان کا انکار کرنا، اس پورے واقعے کو قرآن مجید نے 7 مقامات پر بیان کیا ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو سب سے آخر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے۔ اس باقی سارے 6 مقامات جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں کہ جن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس کے جو مختلف حصے ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں یہ بات کہ جو شیطان کی جو انکار تھا تو اس میں اس کا تکبر نمایاں ہے، وہ تکبر کی وجہ سے اس نے نہیں مانا۔ تو یہ قرآن مجید کے ان 6 میں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں 5 مقامات پر اس کو بہت ہی واضح الفاظ میں ظاہر کیا گیا کہ اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا جانا اور آدم علیہ السلام کو کمتر جانا۔ بٹوین دا لائن جو ایک بات اور بھی آئی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ دشمنی کی بات تو بہت کھل کے آئی ہے، یعنی وہ بالکل اس نے دشمنی کا تو اعلان کر دیا تھا کہ میں ان کو جو ہے وہ لگام ڈال دوں گا، اور اللہ تو دیکھ لے گا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزاروں کی نہیں ہوگی، اور یہ اس منصب کے اہل نہیں تھے جو تو نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کی، اس دشمنی کی، یہ در حقیقت اس حسد کا نتیجہ ہے جو اس تکبر کے نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہوا۔ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اعلیٰ و عرفہ سمجھتا ہے، کسی مقام و مرتبے پہ فائز سمجھتا ہے،
اب اس کی اس تکبر کو، اس انانیت کو، اس خود پسندی کو ٹھیس پہنچی ہے جب کسی اور کو نوازا گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ جو بھی فضیلت ہے یہ اس سے چھن جائے، یہ تاج جو اسے پہنایا گیا ہے یہ اس سے چھین لیا جائے اور اسے ثابت کیا جائے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ تو یہ در حقیقت اسی رویے کو، اسی روش کو حسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو گویا تکبر اور حسد یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان واقعات میں شیطان کے سائٹ پر، یا جو عزازیل ہے یا ابلیس ہے، اس کی طرف ہمیں نظر آتی ہیں۔ دوسری بات جو صاف، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب اپنے رب کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا ہے، اسے اپنا ٹھکانہ معلوم ہے اور وہ بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ابلیس اس کا نام اسی لیے ہے کہ وہ اسے کوئی اب امید نہیں ہے اپنے بخشے جانے کی، اور اپنی جو مقام و مرتبہ اس کے ہاتھ سے چھن گیا ہے اس کو دوبارہ پانے کی۔ ایک مقام پر بتایا گیا کہ وہ جن تھا، یعنی سورہ کاف میں ہمیں بتایا گیا وہ جن ہے، یہ باقی کسی جگہ پہ بھی نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں جو بھی اس کے مختلف ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور ان میں سے جو ایک 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی آواز کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اور ایک بات یہ سامنے آئی کہ وہ اولاد اور مالوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہے۔ یہ بات اور کسی جگہ پہ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ سورہ اعراف میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر آیا ہے، اور وہاں جو چیز نمایاں کی گئی، اگرچہ کہ ایک اور جگہ پہ بھی وہ ہمارے سامنے آئی تھی، وہ جو سورہ طٰہٰ میں کہ ان کے جو ہے وہ برہنہ کر دیے ان کو، اور جو بھی وہ عمل ہوا اس کے نتیجے میں ان کی جنت کا لباس ان کے بدنوں سے اتر گیا، اور انہوں نے اپنے بدن کو جنت کے جو پتے تھے ان سے ڈھانپنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو بہرحال یہ چند اہم نکات ہیں جو ہمارے سامنے مختلف مقامات کے مطالعے سے آئے ہیں۔ اب جو چیز سورہ بقرہ میں آ رہی ہے یہ کہیں اور نہیں آئی ہے، یہاں اس پورے واقعے کا ایک پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو سجدے والا واقعہ پیش آیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ ہو چکا ہوا تھا۔ تو جب ہم اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو ایک بات بڑی صاف ہو کر سامنے آئے گی کہ در حقیقت جو اس نے کہا تھا نا میں اعلیٰ ہوں اور یہ کم تر ہے، یہ اس نے ایک ظاہری عیب نکالا تھا، جب اس کی ناراضگی کا اصل سبب کچھ اور تھا، اور وہ اصل سبب ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلے ہم وہ حصہ پڑھ جو اس کا پس منظر ہے، جو باقی کسی مقام پر بھی نہیں بیان کیا گیا، یہ صرف سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس کا تناظر دیکھیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے، تو سورہ بقرہ در حقیقت وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اب ایک سابقہ امت مسلمہ کو معزول کر کے اس کی جگہ پہ ایک نئی امت کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہ، اب ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن یہ کہ ان کو یہ مقام دینے سے پہلے بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، اس لیے جس منصب پر تم تھے اس سے اب تم معزول کر دیے گئے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو ٹھیک اس جگہ پہ بنی اسرائیل کو پہنچا دیا جس جگہ پہ کبھی جو ہے وہ شیطان پہنچا تھا، اور ان کو اس منصب سے، اس مقام سے معزول کر کے، راندہ درگاہ کر کے اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو وہ منصب عطا کر دیا۔ اور یہ سارے واقعات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے وہ اصولی بات آ گئی کہ اسی سے ملتا جلتا واقع پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ منصب اللہ نے جس کو دیا تھا تو جس سے چھینا تھا یا جس کو توقع تھی کہ مجھے ملے گا، اس کو تو توقع تھی، چھینا تو نہیں تھا، تو اس کے اندر بھی حسد اور تکبر پیدا ہوا تھا۔ اور اب جن سے چھینے گا، اور بعد میں وہ بات تجربے میں بھی آئی کہ ان کے اندر بھی وہی تکبر تو پہلے ہی سے تھا کہ ہم تو چنیدہ لوگ ہیں، چہیتے لوگ ہیں، لاڈلے لوگ ہیں، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ حسدم من عند انفسہم کی کیفیت بھی ان کے جو ہے وہ رویوں میں اور ان کے کردار کا خاصہ بن گئی۔ چلیں اس کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے، یہ ذرا تھوڑا سا اس پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔
حسب دستور یا حسب معمول ہم پہلے جو ہے وہ تفسیر عثمانی سے اس حصے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے، چوتھا رکوع ہے، یہ 3 رکوع یہاں ختم ہو گئے، چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ اس کی تشریح کی ہے انہوں نے کہ اب ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو جملہ بنی آدم پر کی گئی، جملہ بنی آدم پر کی گئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش کا قصہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔ پہلی آیت میں جو خلق لکم ما فی الارض جمیعا فرمایا تھا، اس میں کسی کو انکار پیش آئے تو قصہ حضرت آدم سے اس کا جواب بخوبی ہو گیا، یعنی خیر وہ انہوں نے پیچھے رب جوڑا ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ملائکہ کو جب یہ خلجان ہوا کہ ایسی مخلوق کے جس میں مفسد اور خون ریز تک ہوں گے، ہم ایسے مطیع و فرما بردار کے ہوتے ان کو خلیفہ بنانا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو بطریق استفادہ یہ سوال کیا، اعتراض ہرگز نہ تھا، یعنی فرشتوں کو اعتراض نہیں تھا، بس انہوں نے بات سمجھنے کے لیے سوال کیا تھا، اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے سوال کیا تھا۔ رہا یہ امر کہ ملائکہ کو بنی آدم کا حال کیوں کر معلوم ہوا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان یہ کچھ کرے گا۔ اس میں بہت سے احتمال ہیں۔ جنات پر قیاس کیا، یعنی پہلے سے جن آباد تھے تو وہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار تھا تو وہ فساد مچاتے تھے، تو سوچا ان کو اختیار دیں گے تو یہ بھی فساد مچائیں گے، یا حق تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، یا لوح محفوظ پر لکھا دیکھا، یا سمجھ گئے کہ حاکم و خلیفہ کی ضرورت جبھی ہوگی جب ظلم و فساد ہوگا، یا حضرت آدم کے قالب کو دیکھ کر بطور قیافہ سمجھ گئے ہوں، جیسا ابلیس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کہا تھا کہ باقول ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا، یعنی وہ بٹک اس نے ان کو نسیان کی وجہ سے اور ان کو ذرا خطا کروا لی، تو کس وجہ سے وہ سمجھ گئے تھے۔ ایک سوال سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جس زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ تو روشنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ہوا ہے، لیکن سائنس جس انسان کی بات کر رہی ہے وہ تو کروڑوں سال پرانا ہے، اور آدم علیہ السلام تو یہی 8-10 ہزار سال پرانے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کی جو ہے مخلوق یہاں دنیا میں رہتی ہو، اور ان کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے اس تجربے کی بنیاد پر کہا ہو، اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر، اور یہ جو کہا نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، اور سورہ آل عمران میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو بھی تو چنا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت بس اتنا اشارہ ہی کافی ہے۔ تو جو بھی بات تھی بس فرشتوں کو کسی سبب سے، کسی تجربے کی بنیاد پر، یا اپنے قیافے کی بنیاد پر، یا اپنے جو بھی ذہنی انہوں نے کچھ جمع تفریق کر کے یہ بات سمجھی کہ یہ انسان فساد مچائے گا، اور ہم جب تسبیح بھی کر رہے ہیں اور تحمید بھی کر رہے ہیں تو گویا ایک بات ان کے ذہن میں آئی کہ ہمیں چھوڑ کر ان کو کیوں بنایا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس کی تشریح کی ہے کہ فرشتوں کو سردست بالاجمال یہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں، تم کو ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں، ورنہ اس کے خلاف اور افضلیت میں شبہ نہ کرتے، اس کی خلافت اور افضلیت میں شبہ نہ کرتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا اور حکمت والا۔ اس کی تشریح کی ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع اور نقصان کے تعلیم فرما دیا، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القاء کر دیا، یعنی پوٹینشلی ان کو دے دیا، بس یہی جو سماعت بصارت اللہ نے ہمیں یہ جو پروگرامنگ کر دی، بس اس کا یوں سمجھے کہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا، کیونکہ بدون اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ، لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا۔ خلافت اس کو ملے گی جس کے پاس علم ہوگا، اور اس علم عام سے، یعنی یہ وہی والا علم نہیں ہے، یہ علم عام ہے جو تمام انسانوں کو حاصل ہے، اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے، یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما نبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اس کی تشریح کی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم سے جو تمام اشیاء عالم کی نسبت سوال ہوا تو فر سب امور ملائکہ کو بتا دیے کہ وہ بھی سب دھنگ رہ گئے، اور حضرت آدم کے احاطہ علمی پر اش کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہو ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جملہ مخفی امور آسماں و زمین کے جاننے والے ہیں، اور تمہارے دل میں جو باتیں مکنون ہیں یعنی چھپی ہوئی ہیں وہ بھی سب ہم کو معلوم ہے۔ فائدہ، اس سے علم کی فضیلت عبادت پر ثابت ہوئی، دیکھیے عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ معصوم، مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ عبادت تو خاصہ مخلوقات ہے، خدا کی صفت نہیں، البتہ علم خدائے تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ تو یعنی علم میں پھر آگے بڑھو، اس لیے قابل خلافت یہی ہوئے کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنے مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے، یعنی جس کا وہ خلیفہ بنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیتیں ہوں گی، تو تبھی جو ہے وہ اس منصب کا اہل قرار پائے گا۔ تو یہاں پہ بس اس بات کو نوٹ کر لیجئے، یہ کبھی ہمیں موقع ملا تو سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے اس کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے کھل کے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں جو اللہ کا رنگ بیان ہوا ہے نا، یعنی تھوڑا سا یہ ربط اگر اپنے ذہن میں قائم کر لیں کہ سب سے پہلے تو وہاں بتایا گیا کہ اللہ ان لوگوں کو جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں، یعنی روح ربانی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی وہاں کہ یہی فاسق ہوتے ہیں، پھر وہی جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اب وہ لوگ جو اصحاب الجنہ ہیں اور جو اصحاب الجحیم ہیں، پھر ان کا بتایا کہ ایک جنت میں جائے گا، برابر نہیں ہے یہ، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اس کے بعد قرآن کا ذکر آیا اور یہ پہاڑ توڑ دیتا ہے، گر جائیں پہاڑ اور ڈھہ جائیں اس سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تمہاری روح کہیں دبی ہوئی ہے نا تمہارے اس حیوانی وجود کے پہاڑ تلے، تو یہ قرآن مجید پڑھو، تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، اندر سے وہ اس روح کو غذا ملے گی اور اس ایمان تازہ ہو جائے گا اس کے اندر،
اور یہ جو اندر جاتا ہے قرآن مجید اندر جو بدل دیتا ہے تو در حقیقت وہ روح کو جو ہے وہ سیراب کر دیتا ہے. جب روح سیراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفات آئی ہیں، تو گویا بندہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے. وہ جو سورہ بقرہ میں آیا نا صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغہ، تو اس اللہ کے اس رنگ میں پھر وہ بندہ رنگا جاتا ہے کہ جو اپنا آپ پہچان لیتے ہیں، اپنی خودی پہچان و غافل افغان، اور اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو وہ جب اپنا بنے گا تو ظاہر ہے اس اندر بھی تو ایک جو ہے رمق یا کہہ لیجئے ایک شعاع اس حقیقت کی موجود ہے. اب آیا وہ واقعہ جو ہم نے 6 دفعہ پڑھ لیا ہے. اس واقعے کا یہ پس منظر ہے. اللہ نے آدم کو خلافت عطا کی. تھوڑا سا اعتراض کہیے یا اشکال کہیے یا اندیشہ کہیے یا کچھ، بہرحال کچھ نہ کچھ فرشتوں کو بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. یعنی ظاہر تو تم نے یہ کیا کہ بھائی یہ فساد مچائے گا، اور جو اندر تھا جس کے لیے کہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا، تو وہ تو خیر فرشتے تھے، انہیں فوراً اللہ کے فیصلے کو انہوں نے قبول کر لیا. لیکن یہ کہ ایک اور صاحب بھی تو تھے نا کہ جن کا خیال یہ تھا کہ یہ منصب مجھے ملنا چاہیے، اور ایک عرصہ دراز سے اپنے دل میں جو ہے اس منصب کی تڑپ میں وہ جل رہے تھے یا منتظر تھے کہ مجھے ہی ملے، اور کون ہے، ہم ہی ہیں نا، تو ہمارے سوا کون اس کا اہل ہے، ہیر پھر یہیں پہ ہمیں ہی ملنا ہے. لیکن یہ کہ وہ جب کہیں اور چلا گیا تو ذرا ان کی جلن کا وہ ہم نے 6 جگہوں پہ اندازہ لگایا ہے. تو اصل سبب اس جلن کا یہ ہے، اصل ضد اس اللہ کا جو ہے خلیفہ کیوں بنایا گیا ہے، اس نیابت کے منصب پر کیوں فائز کیا گیا ہے، خلافت کا یہ منصب کیوں عطا کیا گیا ہے. تو جن کو آج کل وہ آتی ہے نا وہی، یہ میں نے آپ کو اتنے مقامات کیوں سنائے، کچھ آج کے مسئلے حل کرنے ہیں. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں خلافت تو کوئی دینی اصطلاح ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ ان کے ذہن میں یہ مضامین کہاں سے ودیت ہو رہے ہوں گے. تو یہ وہی ہیں بزرگ کہ جن کو خلافت کو جو ہے انسانوں کو ملنے پر بڑی چڑ ہوئی تھی، بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور آج دنیا میں دیکھ لیجئے ان کے سارے دوستوں کو بڑی چڑ چڑھتی ہے اس لفظ سے. بڑا اسلام سے انہیں کوئی خار نہیں ہے اور اسلام سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل اسلام ان کا دشمن ہے. تو بہرحال یہی پولیٹیکل اسلام ہی پر تو شیطان کو بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچی تھی، اور اس نے وہ پھر ایک سارا یہ بازار جو ہے وہ حرب و ضرب جو ہے گرم کیا تھا. اب یہ وہ واقعہ آ گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان. اس کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ جب حضرت آدم کو خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا، جب حضرت آدم کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کریں. انہوں نے یہاں کہا ہے کہ جنات کو بھی یہ حکم ہوا، سب کے سب کو، اور ان کو قبلہ سجود بنائیں. جب سلاطین اپنا اول ولی عہد مقرر کرتے ہیں پھر ارکان دولت کو نظری پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے. چنانچہ سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے، اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے، چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے. جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا. اور ابلیس نے بھی اس جہاد میں حصہ لیا، بڑا سپہ سالار، بہت بڑا مجاہد تھا ان کا. ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے لوسی ظاہر کی، بلکہ یعنی فرشتوں کی مدد بھی کی. فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس تمام میں کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں، عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا. یعنی بعض لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ بدلے میں کچھ دنیا مل جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو وہ تو بس ادھر ہی حسنہ کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نیلی پیلی روشنیوں کا چکر بھی ہوتا ہے. اور خلافت عرض کا خیال پکاتا رہا. وہ خلافت وہ والی نہ ملے تو چلیں کسی شے کا نام تو خلافت رکھ لینا، کیا وہ فلانے کا خلیفہ ہو گیا.
اور عبادت ریائی کے رائگاں جانے پر، یعنی ریاکارانہ عبادت کے رائگاں جانے پر جوش حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا۔ اب انہوں نے وہ حسد کا لفظ یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں۔ ابا واستکبر، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں کا۔ اس کی تشریح انہوں نے کی ہے، یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو جب اندر سے کافر ہوتا ہے نا، وہ ایک فسق کی سی کیفیت ہے، اب اس کو کھولنے کے لیے اللہ پھر وہ گمراہ کرنے کا کوئی نہ کوئی سامان کرتا ہے، پھر لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو یہ نکلے ہیں اندر سے، ہم تو انہیں بڑے علامہ سمجھے تھے۔ اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب آر سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا، صرف سجدے ہی کا مسئلہ، وہ تو ایک علامت بن گئی، اصل میں تو وہ خناس تھا جو اندر تھا۔ وَقُلْنَا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت و زوجک الجنہ، رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، وَقُلَا مِنْہَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں حیث شئتما، جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ اس کی تشریح کی مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، یا بقول بعض انگور یا انجیر یا ترنج وغیرہ کا، واللہ عالم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا بہشت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اور حسد بڑھا اور بالآخر مور اور سانپ سے مل کر بہشت میں گیا، اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسا پھسلایا اور بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اور حضرت آدم کو بھی کھلایا، اور ان کو یقین دلا دیا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ کو مقرب ہو جاؤ گے، اور حق تعالیٰ نے جو ممانت فرمائی تھی اس کی توجیہ گڑھ دی۔ آئندہ یہ قصہ مفصل آئے گا۔ بہرحال جہاں بھی قصہ آیا ہے، یہ یا تو یہ آیا ہے کہ اس شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا، بہکا دیا، اور یا یہ آیا ہے کہ اس نے آدم علیہ وسوسہ الیہ، اس نے وسوسہ کیا حضرت آدم کی طرف۔ یہ جو تشریح ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ علماء یہود سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، وہ یہی سمجھتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور خاص طور پہ عیسائیوں نے اس کو بہت بنیاد بنایا، اور پھر اسی وجہ سے عورتوں کی تذلیل کی کہ ان کی وجہ سے جو ہمیں روز بد دیکھنا پڑا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، یعنی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے بلکہ ایک وقت معین تک وہاں رہو گے اور وہاں کی چیزوں سے بہرامند ہوگے، اور پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے، اور وقت معین میں ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے، اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا، یعنی سب آخر بساط لپیٹی جانی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس کی تشریح کی ہے کہ جب حضرت آدم نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت اور انفعال گریہ و زاری مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا، بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا، کیونکہ مقتضائے حکمت و مصلحت یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، نہ کہ جنت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہوگا بلکہ مفید۔ ہاں جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور اس تفریق و امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب۔ اس کی اچھا ہاں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تشریح کی ہے کہ جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں،
اور اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، اور مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں جو خوف و حزن کی نفی فرمائی، اس سے اگر خوف و حزن دنیوی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے اس میں اس اندیشے کی گنجائش نہیں کہ شاید یہ ہدایت حقہ نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہوا ہو، اور نہ وہ اس وجہ سے کہ ان کے باپ سے بالفعل بیشت چھوٹ گئی محزون ہوں گے، کیونکہ ہدایت والوں کو عنقریب جنت ملنے والی ہے۔ اور اگر خوف و حزن آخرت مراد ہو تو یہ مطلب ہوگا قیامت کو اہل ہدایت کو نہ خوف ہوگا نہ حزن، مگر حزن کا نہ ہونا تو بے شک مسلم، لیکن خوف کی نفی فرمانے پر ضرور یہ خلجان ہوتا ہے کہ اس روز خوف تو حضرت انبیاء علیہ السلام تک کو ہوگا، کوئی بھی خوف سے خالی نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف دو طرح ہوتا ہے، کبھی تو خوف کا باعث اور مرجع خائف یعنی ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جیسے مجرم بادشاہی، جو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو موجب خوف جرم ہے جو مجرم کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور کبھی مرجع خوف مخوف من ہو یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بادشاہ صاحب جلال جاؤ جلال کے روبرو یا شیر کے روبرو ہو تو اس کے خائف ہونے کی وجہ یہ وجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ یا شیر کا جرم کیا ہے، بلکہ قہر و جلال سلطانی اور ہیبت اور غضب اور درندگی شیر موجب خوف ہے، جس کا مرجع ذات سلطانی اور خود شیر ہے۔ آیت سے پہلی قسم کی نفی ہوئی، نہ دوسری قسم کی۔ شبہ تو جب ہو سکتا تھا کہ لا خوف علیہم کی جگہ لا خوف فیہم یا لا یخافون فرماتے۔ چلیں یہ ایک ضمنی بحث ہے گئی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ اب یہ ہے کہ ہم ذرا تفہیم سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، اس کی تشریح یہاں پہ آ گئی ہے۔ ملک کے اصل معنی عربی میں پیامبر کے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے۔ یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں، یہ سر سید احمد خان کے تصور کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصہ دار سمجھ بیٹھے، اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ خیر، تو اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ اچھا جی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے گا۔ 39، یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال؟ یہ بھی بالکل وہی جو بات شبیر جو ہے تفسیر عثمانی میں ہم نے دیکھی وہی ہے یہاں پہ۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں؟ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی
گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا، اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ گویا انہوں نے اپنے قیاس سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ فساد کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح خون ریزیاں کرے گا، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس فکرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، مرضی مبارک کے مطابق سارا جہاں پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح و تقدیس بھی ہم خدام ادب کر رہے ہیں۔ اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے ایک خلیفہ کی ضرورت ہو؟ ہم اس کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکے۔ تسبیح کا لفظ ذو معنیین ہے، اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اور سرگرمی کے ساتھ کام اور انہماک کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی۔ اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تقدس کا اظہار و بیان، دوسرے پاک کرنا۔ اچھا جی، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی یہ فرشتوں کے دوسرے شعبے کا جواب ہے، یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلوب ہے۔ اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کی تشریح ہے، انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، یعنی جو ان کے خواص ہوتے ہیں اس کا کوئی نام رکھ لیتا ہے، اس نام کے ساتھ وہ سارے تصورات جڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہیں۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا، ان کے خواص کا، ان کی خاصیات کا، خصوصیات کا۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اس شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے، ایک ایک شعبے کے متعلق، چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے، یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شعبے کا جواب تھا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے۔ ہر شے میں کچھ پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے جیسے، تو اسی طرح چیزوں میں کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو کمی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ اس کا خوبی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، تو اس وجہ سے کوئی دانا بینا انسان یا کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی نہیں ہوتی کہ کسی خوبیوں والی چیز کو کسی معمولی سی کمی کی وجہ سے رد کر دے یا ریجیکٹ کر دے یا اسے چھوڑ دے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس رکوع سے پچھلے رکوع میں وہ آیت آئی تھی یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، تو اب آگے وہ واقعہ آ گیا جس کے ذریعے سے اللہ نے شیطان کو گمراہ کر دیا اور آدم علیہ السلام کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اب یہ اس کی تشریح، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔
چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے اختیارات کو جو ہم نے اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس کے دائرے عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے۔ اب بس یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ نوٹ کروا دوں، چلیں یہ پورا پڑھ لیتے ہیں۔ وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک فرما روا جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ضلع کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اور جب تک فرما روا کا منشا یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یا غلط کام میں۔ البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی فرما روا کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ 2/3 وہ کیا ہوتی ہے جی، اکثریت، ہیوی مینڈیٹ، وہ اسلام آباد تک محدود ہو جاتا ہے، اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہڑتال کر دی، حتیٰ کہ جس وقت فرما روا کی طرف سے ان حاکم صاحب کی معزولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتحت و خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں کشاں دارالفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو آدم کے لیے سربسجود ہونے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوعیت کچھ اسی قسم کی تھی۔ ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہری فعل کا بھی حکم دیا گیا ہو، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ابلیس لفظی ترجمہ انتہائی مایوس، اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے۔ اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ہے، یہ بھی سر سید کی نفی ہو رہی ہے، بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صاحب تشخص ہستی ہے۔ نیز کسی کی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، آگے چل کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہیں۔ اچھا، جو میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ ذرا سمجھ لیجئے، یعنی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کو اللہ نے اختیارات دے دیے، نہ صرف اختیارات دے دیے بلکہ اللہ کی جو سول سروس کے کارندے ہیں ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ جو کرے اسے کرنے دو۔ اس کے مقابلے میں جنوں کو لے کے آئیں، اختیار ان کو بھی دیا لیکن لمیٹڈ ہے، محدود ہے، انسان کے مقابلے میں کم تر ہے کیونکہ اسے خلافت نہیں دی گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک خاص حد سے جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، تو وہ تو یعنی مار پڑتی ہے، وہ آسمانوں پہ نہیں جا سکتے اور نو گو ایریا ہے ان کے لیے، وہاں پہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے۔ تو اب انہوں نے حرکت کیا کی ہے، یہ جنوں نے وہ جو دوستی کی ہم نے پڑھے، یوخی بعض و ملا بعض ان زخرف القول غرورا، تو یہ جو ہمارا اب یہ دور ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم شاید 400 سال ہو گئے ہوں اس کو، لیکن یہ کہ کم از کم یہ جو اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنوں اور انسانوں کا یہ جو اشتراک ہے، وہ جو یوخی بعض و ملا بعض ان زخرف القول تھا، یہ اب زخرف القول سے بڑھ کر زخرف الخلق کے حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسے یہ ہم پڑھیں گے نا سامری کا، تو اس نے تو ایک بچڑا بنایا تھا نا، اب تو وہ ایک تخلیق تھی اور وہ بھی دھوکے کی تخلیق، وہ انہوں نے خدا سمجھ لیا تھا، وہ خدا تو تھا نہیں۔ تو جیسے زخرف القول ہے ایسے ہی زخرف الخلق ہے جو وہ سامری نے بنایا تھا۔ تو اب یہ جو ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان جو اب فضاؤں کی تسخیر پہ نکلا ہے، خلیفہ تو یہ بنایا گیا زمین پر، لیکن یہ اب آسمانوں کی طرف بھی چل پڑا ہے۔ یہ آپ کی سیٹلائٹس تو جو کچھ کر رہی ہیں سو کر ہی رہی ہیں، تو اس سے آگے کی بات ہے نا، جو آپ کے ڈسکوریاں جاتی ہیں اور پھر یہ کہ پتہ نہیں کتنے لمبے جو ہے وہ مشن ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر اب انسانوں کو تو جنات جو ہے نا فرشتے نہیں ماریں گے نا، یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو وہ جو جنوں کے لیے نو گو ایریا تھا وہ انسانوں کے ساتھ شامل ہو کے ان کا جانا بھی
جو ہے وہ اب ممکن ہو گیا ہے۔ یہ بات میں کیوں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ جن بھی جا رہے ہیں؟ تو سورہ رحمان میں جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب ہے۔ وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، اور وہ پھر درمیان میں جا کے وہ بات کھلی بھی ہے، یا معشر الجن والانس، اب دونوں کو خطاب کیا، جنوں اور انسانوں، ان استطعتم، اگر تمہارے بس میں ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل سکو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فنفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر ایک سلطان کے ساتھ۔ اب اس سلطان کا بعض لوگوں نے تو ٹیکنالوجی بھی مراد لی ہے، لیکن یہ کہ وہ ٹیکنالوجی ہماری کیا کرے گی؟ وہ جو کائنات معلوم ہوئی ہے کروڑ جو سال ہو گئے نوری، اس سے نکلیں گے کیسے؟ یعنی آپ کو لائٹ سپیڈ سے بھی سفر کریں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ نکل نہیں سکتے۔ تو بہرحال لائٹ سپیڈ سے کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں کوئی چلے خیر، پتہ نہیں کتنوں کو یاد آئی ہوگی کہ لائٹ سپیڈ سے ٹرین بھی چلتی ہے چائنا میں۔ تو لائٹ سپیڈ سے سفر تو خیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ کہ اس کائنات سے نکلا تو نہیں جا سکتا۔ تو سلطان سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ جیسے آپ پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے ملک چھوڑتے ہیں، تو اللہ کی کائنات سے باہر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، تو ظاہر ہے اللہ اجازت دینے والا ہے نہیں تمہیں۔ تو آگے جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ یرسل علیکما شواظ من نار، برسائے جائیں گے تم دونوں پر، دونوں کون ہیں؟ جن اور انس، یا معاشر الجن والانس، نکل نہیں سکتے، تم نکل نہیں سکتے تو تم دونوں کو مار، وہ جو شیطانوں کو، جنوں کو تو پہلے بھی مار پڑتی ہے، وہ جو ان کو دخور بھگایا جاتا ہے ان کو، تو جنوں کو تو پہلے بھی مار پڑتی تھی، اب وہ جب انسانوں کے ساتھ جانے شروع ہوئے ہیں تو اب ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بھی گنجائش نکل رہی ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے بھی کوئی ایک جگہ آئے گی جہاں پہ وہ گویا نو گو ایریا ہوگا، جب وہاں مداخلت ہوگی تو پھر دونوں کو مارا جائے گا آگ کے گولوں سے، وہ نوخاسن، اور دھوئیں مار کے، وہ جیسے پولیس والے آنسو گیس کے شل پھینکتے ہیں۔ تو یرسل علیکما شواظ من نار و نخاس فلا تنتصران، ویسے بڑی ٹیکنالوجی میں تم نے ترقی کر لی ہوگی لیکن بدلہ نہیں لے سکو گے، پھر تم جو ہے مار کھا کے آؤ گے۔ تو یہ جو کبھی کبھی حادثہ ہوتا ہے نا، فنی خرابی کی وجہ سے وہ کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شہاب ثاقب جو ہے آ کے پڑا ہو اور جو ہے وہ دھتکار دیا گیا ہو، بھگا دیا گیا ہو، واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، اس کی روشنی میں یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ انسانوں کو یہ جو اختیار دیا گیا ہے، یہ جنوں اور انسانوں کی دوستی اس کی وجہ سے اس اختیار کا اب وہ استعمال بھی شروع ہو گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر دونوں کو مار پڑنی ہے۔ وہ گرفتاری والی بات جو انہوں نے کی ہے نا، پھر وہ گرفتار کر لیں گے۔ چلیں جی، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش تھا۔ لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش اور نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا۔ قرآن میں بالعموم شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ذریت یعنی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیاطین سے مراد انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، وہاں یہی شیاطین جن مراد ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ درخت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔
یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اسے یوں کہیں کہ اصل جو ہے نا وہ آزمائش سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اس تجربے سے گزارنا تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اس لیے کہ انہیں چیزوں کا نام تو بتا دیا گیا تھا، اور انسان کے اندر چونکہ اس طرح کی پھر وہ نبی تھے، شیطنت نہیں ہوتی، تو شیطان کس طرح سوچتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، تو جیسے ایک شریف آدمی کسی شریر آدمی کے تخیل کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کے لیے یہ دشمنی اور ضد اور حسد یہ بالکل ہی ایسے تصورات تھے جن سے وہ واقف اور آگاہ ہی نہیں تھے۔ تو ایک اس کا امتحان کرانے کا مطلب یہ کہ اس کا تجربہ کرانا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنتی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ گے، وہ صرف احکامات سے تو منحرف ہو ہی گو جب دل سے اللہ کی یاد نکل جائے گی، تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اپنے اس مقام میں لائق کی اپنے اس فردوس گمگشتہ کی بازیافت تم صرف اسی طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظالم ہو جاؤ گے، یعنی ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ثانیاً ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، یعنی وہ دی کسی اور مقصد کے لیے دی گئی تھی، اس نے انہیں کام کسی اور میں لایا۔ اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قواعد نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کو مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے، مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ ثالثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا حق یہ ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے اس راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فی الواقع انسانیت تو اس سے دشمنی ہی کی مقتضی ہے، مگر خواہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے رب سے اپنی خطا معاف کرائیں، تو انہیں وہ الفاظ نہ ملتے تھے جن کے ساتھ وہ خدا کی خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ بتا دیے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندہ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا، طریق بندگی کی طرف پلٹ آیا، اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، پھر سے نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی۔
جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی اور بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، یہ جو عیسائیوں نے دیا ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور اگر اپنی غلطی پر متنبع ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، چاہے عنایت فرمائے چاہے نہ فرمائے۔ اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مترتب ہو کے ہی رہے، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کی حکمت کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بلائی کی تھی، اور جس بلائی کو رد کر دیتا ہے اسے اس بنا پر رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا۔ اس طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے اور جس کے پیچھے شرمساری کی بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا معترف، اپنی نافرمانی پر نادم اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اس فقرے کا دوبارہ اعادہ معنی خیز ہے۔ اوپر کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے، گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا دھو ڈالا گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نو انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ مقتضا نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پہ نہ اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ انہیں زمین کی خلافتی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا، اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی۔ البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر اوپر حاشیہ نمبر 48 میں کیا جا چکا ہے۔ اور پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے۔ کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرمانروائے کائنات کے نمائندے ہیں۔ کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے، کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی میں نہیں، اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائی آفرینش سے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے، اور اسی کو تیسرے رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہے بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی دو گنا حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے، اور اس راستے کے معلوم ہونے کی 2 ہی صورتیں ہیں
یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئے، یا پھر وہ اس انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وحی آئی ہو۔ کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں ہے کہ رب کی رضا کس راہ میں ہے۔ ان دو صورتوں کے ماسوا ہر صورت غلط ہے، بلکہ غلطی نہیں، سراسر بغاوت بھی ہے، جس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور نوع انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ 7 مقامات پر آیا ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے اور باقی مقامات حسب ذیل ہیں۔ الاعراف رکوع نمبر 2، الحجر رکوع نمبر 3، بنی اسرائیل رکوع نمبر 7، سورہ الکاف رکوع نمبر 7، طٰہٰ رکوع نمبر 7، صاد رکوع نمبر 5۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب اول، دوم، سوم میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے، لیکن دونوں کا مقابلہ کرنے سے ہر صاحب نظر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے جو دونوں مقامات کا مطالعہ، یعنی دونوں تفاسیر سے اس مقام کا مطالعہ کر لیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت ابلیس کو یا شیطان کو یا عزازیل کو آدم علیہ السلام سے جو چڑ ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ان کو خلافت عطا کی گئی ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اس جو سورہ احزاب کی آخر میں امانت عطا کی جانے والی آیت ہے اس کو اس قصہ آدم کے ساتھ، یعنی خلافت اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ان دونوں چیزوں کے ساتھ جوڑ کر تو انشاءاللہ تعالی اس کا پہلے تو خیر مطالعہ کریں گے دونوں تفاسیر سے، اور پھر اس پر بات کریں گے۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جو ہے نا کچھ مزید واقعات جو قرآن مجید نے کچھ شخصیات کے بیان کیے ہیں جو شیطانی کی طرح راندہ درگاہ ہوئیں، پہلے بہت اونچے منصب پر مقام پر پہنچ گئی تھیں، یا یہ کہ کچھ نیک لوگ جن سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں وہ سزاوار ہو گئے۔ تو کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور جو تصور ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان کی پارٹی ہے یہ کیسے وجود میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے تو یہ دیکھا شیطان کیسے وجود میں، یعنی وہ شر کے علمبردار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو اب وہ جنوں اور انسانوں میں سے کس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو اس کے پارٹی کا حصہ بنتی ہیں اور حزب الشیطان وجود میں آتی ہے۔ تو لیکن ساتھ ساتھ اگر کچھ چیزیں جو ہے اشارتاً ہم سمجھتے چلیں حزب اللہ کی بھی، تو وہ بھی ہمارے لیے ممد و معاون ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔